We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا تصور کیجئے، قیامت کا دن ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ ختم ہو چکا ہے، لوگ اپنے انجام کے انتظار میں کھڑے ہیں، کہیں خوف ہے، کہیں حسرت، کہیں آنسو ہیں۔ ایسے میں ایک خاتون کو بلایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے، آج تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ یہ کوئی خواب نہیں، کوئی کہانی نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی حدیث میں دی گئی ایک عظیم خوشخبری ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی عورت ہے، اس نے ایسا کون سا مشکل کارنامہ انجام دیا ہے؟ کیا اس نے بڑے بڑے نوافل پڑھے؟ کیا اس نے ساری راتیں عبادت میں گزار دی؟ یا اس نے دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں ریاضت کی؟ نہیں، بلکہ وہ عورت صرف 4 صفات پر قائم رہی اور جنت اس کے لیے آسان کر دی گئی۔ آج ہم آپ کو اسی حیران کن، دل ہلا دینے والے اور ایمان تازہ کر دینے والے موضوع پر بتانے جا رہے ہیں، تاکہ اگر آپ خاتون ہیں تو اپنی زندگی کا رخ بدل سکیں، اور اگر مرد ہیں تو اپنی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کو جنت کے اس آسان راستے سے آگاہ کر سکیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام نے عورت کے لیے جنت کو کتنا قریب کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ عورت کی زندگی آسان نہیں، وہ گھر، بچے، شوہر، ذمہ داریاں، تھکن اور جذبات کے بیچ جیتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس سے وہی اعمال مانگے جو اس کی فطرت کے مطابق ہیں، اور بدلے میں اسے وہ مقام عطا کیا جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ الفاظ نہیں، یہ عورت کے لیے جنت کی کنجی ہے۔ سب سے پہلی صفت نماز ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو بندے اور رب کے درمیان براہ راست تعلق قائم کرتی ہے۔ عورت اگر 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو وہ صرف سجدے نہیں کرتی، بلکہ اپنے غم، پریشانیاں، دکھ، تھکن اور آنسو سب اللہ کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ بدقسمتی سے آج بہت سی عورتیں نماز کو ثانوی حیثیت دے دیتی ہیں۔ کبھی کہتی ہیں وقت نہیں، کبھی کہتی ہیں بچے مصروف رکھتے ہیں، اور کبھی سستی غالب آ جاتی ہے۔ حالانکہ نماز ہی وہ عمل ہے جو عورت کے دل کو مضبوط اور اس کے ایمان کو زندہ رکھتا ہے۔ پھر رمضان کے روزے ہیں۔ روزہ عورت کے لیے صرف بھوک اور پیاس نہیں، بلکہ نفس کی تربیت ہے۔ عورت اگر رمضان کے روزے رکھتی ہے تو وہ صبر سیکھتی ہے، شکر سیکھتی ہے اور اللہ کے قریب ہوتی ہے۔ شریعت نے عورت کے عذر کو بھی سمجھا ہے اور اسے سہولت دی ہے کہ وہ بعد میں روزوں کی قضا کر لے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ نیت اور کوشش کو دیکھتا ہے۔ تیسری صفت پاک دامنی ہے۔ عورت کی حیا اس کا تاج ہے۔ اسلام نے عورت کو اس کی عزت کا محافظ بنایا ہے۔ نگاہوں کی حفاظت، گفتگو میں شائستگی، لباس میں حیا اور کردار میں پاکیزگی، یہ سب عورت کو بلند مقام تک لے جاتے ہیں۔ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے وہ صرف خود کو نہیں بچاتی، بلکہ پورے معاشرے کو بگاڑ سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس لیے حدیث میں پاک دامنی کو جنت میں داخلے کی شرط بنایا گیا ہے۔ چوتھی صفت شوہر کی اطاعت ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے آج سب سے زیادہ غلط سمجھا جاتا ہے۔
شوہر کی اطاعت کا مطلب غلامی نہیں بلکہ ایک نظم، ایک توازن اور ایک گھر کو سکون دینا ہے۔ عورت جب شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے تو اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کو راضی رکھتی ہے وہ جنت کے قریب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ گناہ میں اطاعت نہیں، اگر شوہر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو وہاں اطاعت واجب نہیں، لیکن جائز، درست اور بھلائی کے کاموں میں شوہر کا ساتھ دینا عورت کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ اسلام نے عورت پر وہ بوجھ نہیں ڈالا جو مرد پر ڈالا گیا، نہ اسے جہاد فرض کیا، نہ کمانے کی ذمہ داری دی، نہ اسے جماعت اور جمعہ کا پابند بنایا، لیکن بدلے میں اسے جنت کی ایسی خوشخبری دی جو دل خوش کر دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انصاف کا بہترین نمونہ ہے۔ آج کے دور میں عورت کو آزادی کے نام پر اس کی اصل قدر سے دور کیا جا رہا ہے۔ اسے بتایا جا رہا ہے کہ دین پابندی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دین تحفظ ہے۔ جو عورت دین کی حدود میں رہتی ہے وہی اصل میں باوقار، مطمئن اور کامیاب ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑ کر کہتی ہے کہ جنت کوئی دور کی چیز نہیں، جنت تمہارے گھر میں ہے، تمہاری نماز میں ہے، تمہارے روزے میں ہے، تمہاری حیا میں ہے اور تمہارے رویے میں ہے۔ اگر عورت دن کا آغاز نماز سے کرے، رمضان کی قدر کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کے ساتھ محبت اور وفاداری سے پیش آئے تو جنت اس کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے۔ آخر میں ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی اور ہر بیوی سے یہی پیغام ہے کہ تم کمزور نہیں ہو، اللہ نے تمہیں خاص بنایا ہے، چند آسان اعمال کے بدلے تمہیں جنت کا اختیار دیا گیا ہے۔ بس دنیا کے شور میں یہ سچ مت بھول جانا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو سکون سے بھر دے اور ہمیں ان خوش نصیب عورتوں میں شامل فرما دے جنہیں کہا جائے گا آؤ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ آمین یا رب العالمین۔